محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسطوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ۔ ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف چل پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، انہوں کی آوازیں مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے۔ فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گنہگار ہو کر بھی مقرر کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب بھی ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھاما، کیونکہ یہ مجھ سے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئی، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، تب میں نے تیرے دل کی آواز سنی جو زبان پر نہ تھی، میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں عرش سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔